ہمارے اگلے مقرر، اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ گاڑیوں اور پارکنگ کے لیے باہر گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے، اگلے مقرر ہمارے ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہیں۔ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، مجھے خوشی ہے اس بات کو کہتے ہوئے یہاں آپ کے سامنے کہ جس طرح ڈاکٹر طارق ندوی میرے رفیق کار ہیں، ایک پرانے ساتھی ہیں، ڈاکٹر عقیل احمد سے بھی میرا ایک پرانا تعلق ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے نوازا کہ میں کسی اسٹیج پہ ان کے لیے ایک استاد کی شکل میں موجود رہا۔ یہ اس کا شرف تھا جو اس نے مجھے دیا۔ پیشے سے فزیشین ہے، ڈاکٹر ہے، معالج ہیں، پرانی دہلی سے تعلق ہے، اور قرآن کو سمجھنے کا اور اس کی سمجھ دوسروں تک پہنچانے کا، موٹیویٹ کرنے کا، اس کو ایک تحریک کی شکل دینے کا ان کا بہت پرانا شوق ہے، اور ایک عرصے سے یہ اتوار کے دن درس کا سلسلہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اور کتنے حلقے گروپ ان کے بنے، اور وہ لوگ بھی اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، کچھ یہاں موجود ہیں والنٹیئرس کی شکل میں۔ اور دوسرا شوق ان کا جو ہے وہ کمپیوٹرز، سافٹ ویئرس اور سوشل میڈیا سے ہے۔ یہ یوٹیوبر بھی ہیں، نئی سائنسی معلومات بھی یوٹیوب پہ پہنچاتے ہیں، قرآن کے پیغام کو بھی پہنچاتے ہیں، اور ہماری ایک تنظیم جو سائنس کے فروغ کے لیے ہے، انجمن فروغ سائنس، اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں اب نہایت محبت کے ساتھ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب سے گزارش کروں گا، آئیے ڈاکٹر عقیل صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اس ہستی کے لیے ہیں جس نے ایک عرصے بعد ہمیں دوبارہ موقع دیا کہ ہم ساتھ مل کے بیٹھ سکیں، قرآن کی بات کر سکیں۔ پچھلے 2 سال کی جو کانفرنسز ہیں وہ آن لائن ہوئی، جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے۔ قرآن فہمی کی جو مشن ہے، قرآن فہمی کی جو تحریک ہے، قرآن فہمی کا جو لفظ ہے اس سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ قرآن کا جو فہم ہے اس کو لوگوں میں عام کرنا، لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرنا کہ قرآن ایک عام انسان کی فہم کے لائق ہے، ایک عام انسان اس لائق ہے کہ وہ قرآن کا فہم حاصل کر سکے۔ قرآن میں جو بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کلام پاک، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کا مجموعہ جو پوری امت کو ملا اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا، اس میں جتنی انٹیلیجنس کی باتیں ہیں، جتنی سمجھداری، عقل و فہم کی باتیں ہیں، انسان کی زندگی کی جو رہنمائی کی باتیں ہیں، وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ اتنی مشکل ہوں یا اتنی پیچیدہ ہوں یا اتنی دور کی ہوں کہ اس تک پہنچنا بہت انسانوں، لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے چند کے بس کی بات ہو۔ یہ اصل میں قرآن فہمی کا مشن ہے، اور قرآن کانفرنس جو ہے اسی مقصد کے تحت آرگنائز کی جاتی ہے، تاکہ لوگوں میں اس بات کا احساس جاگے، انہیں یہ محسوس ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہمارے لیے آسان بھی ہے، ہماری ریچ میں بھی ہے۔ ایک عام انسان کے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہو یا وہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہو، اس کو بھی قرآن کا جو فہم ہے اس کو حاصل کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل اور پیچیدہ بات نہیں ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کروں تو جو قرآن کے حلقے پرانی دہلی میں ہوا کرتے تھے، بہت چند، آج زیادہ ہیں، بھی کم ہوا کرتے تھے، اور ہمیں اپنے حلقے کا تجربہ ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے تھے کہ جب وہ گھر سے نکلے، گلی میں کوئی مل گیا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو انہیں بتایا کہ ہم ایسے ایسے، قرآن کی بات ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، تو وہاں جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے ان سے درخواست کی کہ خدا کے واسطے ایسے حلقوں سے دور رہا کرو، کہیں وہ آپ کا ایمان نہ خراب کر دیں۔
تو یہ اس وقت تھا، اور ایسا بھی ہوا، ہم نے یہ محسوس بھی کیا، جس حلقے کی ابھی سر نے بات کی وہ اب تو ہمارے گھر پہ یا دوست کے گھر پہ ہوتا ہے. پہلے ہم الگ الگ جگہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی اس درس میں شامل ہیں انہی میں سے کسی نے پیشکش کی کہ اگلا درس جو ہے، اگلا سیشن جو ہے میرے گھر پہ ہو، تو وہ کر لیا کرتے تھے. تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جب لوگوں کو، پڑوس والوں کو پتہ لگا کہ یہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کی باقاعدہ اپوزیشن کی کہ یہ حلقے یہاں نہیں لگنے چاہیے. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے، یہ میں 16 17 18 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، وہ زور کم تو ہو گیا اور لوگ اب قرآن کی طرف آنے لگے. قرآن کی کلاسز لگنی شروع ہو گئی ہیں جگہ جگہ. تو آج کا میرا جو مقصد ہے بات چیت کا، وہ ان لوگوں سے نہیں ہے جن کو قرآن کی اہمیت نہیں پتہ اور انہیں قرآن کی طرف لانا ہے، کیونکہ وہ اس طبقے میں سے تو وہ بہت کم لوگ یہاں موجود ہوں گے. آپ حضرات خواتین جو یہاں موجود ہیں ان میں سے میجورٹی 99% ان لوگوں کی ہوگی جو یہ جانتے ہیں کہ قرآن اہم ہے، قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن فہمی سے ان کا تعلق بھی ہے. تو آج کی بات چیت کا جو میرا مقصد ہے وہ آپ ہی لوگوں سے ہے، اور آپ کے ذریعے سے، اور آپ کی طرح ان لوگوں سے ہے جو باقاعدہ قرآن فہمی میں لگ چکے ہیں یا لگنے کی سوچ رہے ہیں، یا انہیں کم از کم یہ احساس تو ہو گیا ہے کہ قرآن کے قریب آنا ضروری ہے. تو باقاعدہ اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے اور اپنی بات چیت باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے چند آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 18 تک کی آیتیں ہیں. ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں، پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سو ابلیس کے سوا سب سجدہ ریز ہو گئے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ شیطان بولا، ابلیس بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو یہاں سے اتر، اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، سو نکل جا، یقیناً تو من الصاغرین، تو صاغرین میں سے ہے، تو ذلیل ہے. شیطان بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے، یعنی جب اس نے تقاضا کیا کہ مجھے مہلت دے تو اس پہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ جرا ہوئی ہو، اس پہ غور کیا گیا ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے کہ فقال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے، اللہ نے فوراً کہا دے دی. یہ اہم ہے جس وجہ سے آیتیں ہی میں نے منتخب کی ہیں. بولا، پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے. اب یہاں شیطان کا دوسرا، پہلا جرم کیا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں بہتر ہوں. دوسرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا خود اس نے گناہ کیا ہے، خود اس نے نافرمانی کی ہے. وہ کہہ رہا ہے چونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے یہ، پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی ان کو یعنی جن کے آگے سجدہ کرانے کے لیے کہا گیا تھا آدم کو، آدم کی اولاد کو، ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ہی بیٹھوں گا. لا ادنا لہم صراطک المستقیم، جو تیرا صراط المستقیم ہے اسی راستے پر بیٹھوں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یعنی شیطان کی پوری کوشش رہے گی کہ کوئی شخص بھی صراط المستقیم تک نہیں آ پائے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پلان بی نہیں ہے، پلان بی بھی ہے کہ جو لوگ کسی نہ کسی طرح سے بچ کے آ گئے، جیسے میں نے 20 سال پہلے کی بات کی، اس وقت روکا جاتا تھا، لوگوں نے نہیں سنا، لوگوں نے آنا شروع کر دیا، تو اب بھی وہ ہارا نہیں ہے، اب اس نے پلان چینج کر دیا ہے. وہ اسی قرآن فہمی کے راستے پر ملے گا آپ کو. پہلے اس کی چال دوسری تھی، پہلے اس کی چال تھی قرآن فہمی کی طرف نہیں آنے دینا ہے. اب جو لوگ ایک بڑی تعداد کے اندر آنے شروع کر دی ہیں،
اب ان کے ساتھ چال چلنی ہے، اور وہ چال ایسی ہوگی کہ وہ آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کو محسوس نہیں ہوگا کہ کب ہم قرآن والے بننے کے بعد بھی پوری زندگی بنا قرآن کے رہ جائیں گے۔ مزید اس نے کہا پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ضرور ان پر آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ ہر آیت پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت چونکہ کم رہ گیا ہے تو مختصر کر کے چلتے ہیں۔ فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں بھی ضرور تم سب سے اکٹھے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ وہ مکالمہ تھا جو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ اعراف میں۔ تو شیطان، جیسا کہ میں نے کہا کہ شیطان چاہتا کیا تھا کہ انسان صراط المستقیم پر نہ جا پائے۔ جو جانے لگے ان کے لیے پلان یہ تھا کہ وہ آ جائیں لیکن گدھے بن کے رہیں، یعنی انسان یا تو دین کی طرف جائے نہیں، اور جو دین پہ آ جائے اس کو گدھا بنا کے رکھو۔ گدھا کیسے بنا کے رکھو؟ قرآن نے اس کی حوالہ دیا ہے سورۃ الجمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر پورا نہ کیا انہوں نے اس کے اٹھانے کی ذمہ داری کو۔ اب یہاں تورات کی جگہ آپ قرآن رکھ دیجئے، کیونکہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت ہم لوگوں کو، قرآن والوں کو، اللہ تعالیٰ کو انہی جیسے لوگوں کی ایک مثال دینی تھی، تو ان کی بہترین مثال جو تھی وہ تورات والوں کی تھی، جو جس پچھلی امت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی، تورات کا حامل بنایا گیا تھا، لیکن وہ حامل ہونے کے باوجود حامل نہ رہے، ان کی مثال کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے جیسی ہے، یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن فہمی میں شامل ہو جائیں، ہم قرآن کی کلاسوں میں بھی شامل ہو جائیں، ہماری قرآن کی عربی بہت اچھی ہو جائے، ہمیں بہت ساری تفسیروں کی معلومات ہو جائے، ہماری فنگر ٹپس پہ ہو کہ کون سی آیت کا کیا مفہوم ہے اور کس آیت میں کس مفسر نے کیا لکھا ہے۔ اس کے باوجود قرآن جس وجہ سے نازل ہوا تھا، قرآن جس سوچ کو، جس فلسفے کو، جس شخصیت کے بنانے کو نازل ہوا تھا، وہ شخصیت نہ ہماری ہو، نہ ہمیں اس کا شعور ہو، یہ عین ممکن ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ہم حامل قرآن تو رہیں گے لیکن ہم حامل قرآن نہیں بھی رہیں گے، اور یہی شیطان کی چال ہے۔ وہ چاہتا یہی ہے کہ انسان اس زوم میں آ جائے کہ ہاں میں صراط المستقیم پہ ہوں، لیکن آخر میں جب وہ پہنچے، اور یہ قرآن نے کہا بھی ہے، قیامت میں ایک منظر ایسا بھی کھینچا ہے قرآن نے کہ اس وقت کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اور اس وقت کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے جن میں انتہائی تھکان ہوگی۔ وہ تھکان کیوں ہوگی؟ وہ تھکان کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ پوری زندگی وہ دین پہ گزار کے گئے ہوں گے، انہوں نے فرائض ہی نہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نوافل، تہجد، اشراق، چاشت، توابین، ساری چیزیں، سارے اوراد، صبح فجر کی سنت کے بعد اور فرض سے پہلے جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنا، نبیوں والا حلیہ، سب کچھ کیا ہوگا۔ لیکن خدا نہ کرے ایسا ہو کسی کے ساتھ کہ وہاں پہنچ کے اسے نظر آئے کہ یہ تو کسی کام کا نہیں رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سن کے حیرت ہو، لیکن آگے جیسے جیسے ہم چلیں گے آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ میں بے بنیاد بات نہیں کر رہا۔ تو اس وقت اس انسان کے چہرے کی تھکاوٹ کا اندازہ کیجئے کہ اس کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں۔ اس وقت کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، انہوں نے بھی پوری محنت کی ہوگی، انہوں نے بھی یہی سب کچھ کیا ہوگا، لیکن جب وہاں پہنچیں گے انہیں اپنے ہر عمل کا 10 گنا بدلہ نظر آئے گا، تو تھکان ساری دور ہو جائے گی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز دونوں وہی عمل کر کے آ رہے ہیں،
پھر بنیادی فرق کہاں ہے وہ آگے چل کے پتہ لگتا ہے. فی الحال میں آپ کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے تورات والے مشہور تھے, ہم آج تک ان کو اہل کتاب کہتے ہیں, اللہ کی کتاب کے حامل, تورات شریعت والے, اور ہم بھی قرآن والے ہیں, ہم بھی شریعت والے ہیں, ہم بھی اللہ کی کتاب والے ہیں. لیکن ایسا عین ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ کی کتاب والا ہو لیکن وہ گدھا ہو, ڈھیروں علم ہو لیکن وہ گدھا ہو. بئس مثل, اچھا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے, اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ کی آیت کو جھٹلانا, یہاں جھٹلانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو تورات دی تھی, تورات والے ہیں. تورات والے تبھی تو کہلائیں گے جب تورات کو قبول کیا ہوگا, قرآن والے تبھی تو کہلائیں گے جب قرآن کو قبول کیا ہوگا. قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت میں اگر کسی سے کہہ دے کہ کسی قرآن کی قبول کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہہ دے کہ تم نے جھٹلایا تھا. اچھا, اب یہاں سے یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے میری بات سے کہ سارا جو کلپریٹ ہے, جو گنہگار ہے, جو مجرم ہے, وہ شیطان ہے. اور یہ ہم کریں گے بھی. انسان قیامت میں انسان اور شیطان میں جھگڑا ہوگا. انسان جو گمراہ ہو چکے ہوں گے یا جن کو وہاں پہ اس طرح کا انعام نہیں مل پائے گا جن کی وہ امید رکھ کے گئے ہوں گے, اور انہیں وہاں ساری بات کھل جائے گی کہ اس وجہ سے ہمیں ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے, تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ شیطان, اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, ہم آیت پڑھ چکے ہیں, اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اتنی تاکید کے ساتھ کہ میں تیرے صراط المستقیم پر بیٹھوں گا, آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, ان کو اس منزل تک پہنچنے نہیں دوں گا جہاں انہیں پہنچنا ہے. تو شیطان ذمہ دار ہے. لیکن وہاں پہ شیطان جو ایکسکیوز دے گا اور انسان جو ایکسکیوز دے گا, شیطان کی بات مان لی جائے گی قیامت میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں سچ بولے گا, اور وہ سچ کیا ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا. شیطان کہے گا اور میرا تم پہ کوئی زور تو تھا نہیں, میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا, اس لیے مجھے ملامت نہ کرو, اپنے ہی آپ کو ملامت کرو. یعنی ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ شیطان نے, جب اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے کہ شیطان نے یہ سب کچھ کرنا ہوگا اور ہمارا شکار وہ کر لے گا, تو ہم قیامت میں کہہ سکتے ہیں کہ جی شیطان ذمہ دار. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ شیطان اس وقت کیا کہے گا. شیطان اس وقت یہ کہے گا کہ جی میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا, میں نے تو تمہیں صرف للچایا تھا یا تمہارے کچھ خیالات کو انفلوئنس کیا تھا. آخری صورت میں نا من شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالے تھے, میں نے تمہارے صرف خیالات کو تھوڑا سا موڑ دیا تھا. تم قرآن فہمی میں شامل تو ہو گئے تھے, لیکن میں نے تمہیں قرآن کے فہم تک پہنچنے سے پہلے کچھ اور چیزوں میں اٹکا کے رکھا. تو میرا تم پہ زور نہیں تھا. یہ اپنے آپ کو ملامت کرو, مجھے نہ کرو. تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے, قرآن فہمی کی رکاوٹیں. میں نے کچھ آیتیں آپ کو پہلے بتا دیں تاکہ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ قرآن فہمی میں بھی رکاوٹیں ہیں. قرآن فہمی کی مشکلات, میں جب موضوع طے کر رہا تھا تو قرآن فہمی میں مشکلات ذہن میں آیا تھا, لیکن میں نے اس کو رکاوٹیں میں ورڈ بدل دیا, یہ سوچ کے کہیں اس سے امپریشن نہ جائے کہ قرآن مشکل ہے, کیونکہ مشکلات کئی بار دور نہیں ہو پاتی, لیکن رکاوٹیں, کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہوتی جو دور نہ کی جا سکے. تو قرآن فہمی میں رکاوٹیں تو ہیں, وہ دور کی جا سکتی ہیں, لیکن جب تک ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ رکاوٹیں کیا ہیں, شیطان نے کون کون سے بیریئر لگا رکھے ہیں قرآن فہمی میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ قرآن فہمی امپورٹنٹ ہے, جن کو یہ پتہ ہے کہ قرآن امپورٹنٹ ہے. تو قرآن فہمی کی رکاوٹوں کے 3 مراحل. اب یہ 3 مراحل جو ہیں یہ میرا کیٹیگرائزیشن ہے, کیونکہ جب ہم بھی کچھ سوچتے ہیں, کسی چیز پہ کچھ لکھتے ہیں تو کیٹیگرائز کرتے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ یہ 3 مراحل میں کس کتاب سے یا اس سے لایا ہوں. یہ 4 بھی ہو سکتے ہیں, یہ 6 بھی ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا میں شعور رکھتا ہوں وہ 3 چیزوں میں کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے قرآن کی زبان اور اس کی ادائیگی. جب کوئی انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے قرآن کے قریب جانا ہے, تو سب سے پہلی چیز اسے جو نظر آتی ہے
وہ یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ عربی سیکھ لوں ابتدائی، اور جو لوگ قرآن فہمی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی کلاسز اسٹیبلش کر دی جائیں کہ وہ وہاں عربی سکھائی جائے، قرآن کی عربی سکھائی جائے۔ تو اسے سب سے پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ یہی نظر آتا ہے کہ کسی قرآن کی عربی کی کلاس میں شامل ہو جائیں، تو لوگ آ جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے 10 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عربی کی کلاسز قرآن کی چل رہی ہیں، مجھے تو دلی کا تجربہ ہے، باہر کا نہیں ہے، تو یہاں جو کلاسز چل رہی ہیں ان میں سے مجھے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے 5 سال 6 سال 8 سال قرآن کی عربی کی کلاس میں لگائے ہوں اور اس کا قدم جو ہے قرآن فہمی کی طرف بڑھا ہو۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ 10 لوگ اگر آئیں قرآن کی کلاس میں، قرآن کی عربی کی کلاس میں، تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس میں دلچسپی آنی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ بھی سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہر کلاس میں ہوتا ہے، ہر سبجیکٹ کی کلاس میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شوق میں آئیں گے، آپ انگلش سکھانا شروع کرو، کمپیوٹر سکھانا شروع کرو، عربی سکھانا شروع کرو، شروع کا جو بیچ بنے گا وہ بہت بڑا بنتا ہے۔ جب انہیں لگتا ہے کہ یہ تو اس میں تو محنت کرنی پڑے گی، تو آہستہ آہستہ کر کے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کچھ بچتے ہیں۔ جو بچتے ہیں وہ اس لیے بچتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب قرآن کی عربی کی کلاس میں وہ لوگ بچتے ہیں جنہیں عربی میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں ان کا لینگویج کو لے کے ان کا دلچسپی ہے، قرآن کو لے کے نہیں ہے۔ قرآن کو لے کے ایسا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کو دلچسپی نہیں ہے قرآن میں، قرآن کی وجہ سے ہی تو وہ آئے تھے۔ لیکن جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں اور اس کی چیز کے سیکھنے کا ہمارے اندر اورینٹیشن ہوتا ہے تو ہم اس کو اور مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سیکھتے ہیں تو پھر سکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ عربی سیکھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں اور عربی سکھانے والے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ قرآن کا فہم تھا۔ قرآن میں جو کہا گیا ہے اس کا جو مفہوم تھا، اس کا جو پیغام اور میسج تھا، اس پہ جو محنت ہونی چاہیے تھی، اس پہ جو فوکس ہونا چاہیے تھا، وہ فوکس کسی کلاس میں نہیں تھا۔ وہ کلاسز 1 سے 10 ہو گئیں، لیکن وہ عربی کی ہی کلاسز رہیں۔ پھر لوگوں کو یہ احساس ہوا، جس وقت ہم نے قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کیا تھا تو اس وقت اتنا زور نہیں تھا تجوید کا کہ قرآن جو ہے مخارج کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ علماء حضرات ہی پڑھتے تھے۔ لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ عوام کے اندر بھی یہ شوق ہو گیا کہ قرآن پڑھنے کے اصول سیکھ لیے جائیں اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، قرآن کی زبان پہ بھی کام ہو رہا ہے عربی پہ، اور قرآن کی ادائیگی پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی ہم قرآن فہمی کی طرف نہیں جا پائے۔ پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک پیریڈ تھا، اس پیریڈ میں ہم آ گئے ہیں۔ اب اگر ہم آگے قدم نہیں بڑھائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں شیطان نے ہی روک رکھا ہو۔ تو جب تک ہمیں یہ شعور نہیں ہوگا کہ یہ رکاوٹ بن رہی ہے ہمارے لیے، جب تک ہم اس کو دور بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو میری ریکویسٹ جو لوگ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان سے یہ ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اتنی مستعدی سے کرتے رہیں، لیکن قرآن کے مفہوم پر محنت کرنے کا راستہ نکالیں۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے عربی آنے لگی ہے اور میں جب قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم اتنے ماہر تو کچھ مہینوں میں 1-2 سال میں نہیں ہو جاتے کہ ہم قرآن پڑھتے چلے جائیں اور اس کا معنی ہمیں ذہن میں آتے رہیں، ٹائم لگتا ہے اس چیز میں۔ تو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ترجمہ سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو میں جو باتیں کر رہا ہوں اپنی پچھلے 20 سال کے تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہ مشورہ کرتے تھے کہ جی قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی تفسیر بتا دیجئے یا کوئی ترجمہ بتا دیجئے۔ اب ترجمے کے ساتھ پریشانی یہ تھی کہ اگر اس کو کوئی آسان ترجمہ بتاؤ اور اس نے جا کے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیا تو مولوی صاحب پہلے تو منع کر دیتے تھے کہ تم قرآن کا ترجمہ پڑھ کے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، تم فلاں کتاب پڑھو، اس کتاب میں دین آسان کر کے بیان کیا گیا ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، اس کو پڑھو۔ اور وہ بھی اپنے مسلک کا بتاتے تھے، وہ یعنی اگر آپ کسی دیوبندی عالم سے ملیں گے تو وہ اپنے مسلک کی کتاب بتائے گا، اور بریلوی عالم سے ملیں گے تو وہ اپنے مسلک کی کتاب بتائے گا۔ تو پہلے تو ڈسکریج کر دیتے تھے، اور اگر کسی نے برداشت کر لیا کہ چلو اس کو پڑھنے دیتے ہیں تو جب وہ پوچھتے تھے کس کا ترجمہ پڑھیں یا فلاں صاحب نے جو ہے فلاں ترجمہ بتایا ہے،
تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی مترجم آج کے زمانے میں آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس کا کوئی مخالف عالم نہ ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہمارے بزرگ پڑھتے تھے، اب کم نظر آتا ہے، کم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں ان کے مخالف ہیں، ہزاروں نہیں۔ کوئی بریلوی عقائد والے عالم کا ترجمہ پڑھتا ہے تو دیوبندی اتنے ہی مخالف ہیں۔ کوئی اگر مولانا وحید الدین خان کا ترجمہ ریکمینڈ کر دیتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو پٹری سے اترے ہوئے عالم ہیں، وہ عالم ہی نہیں ہیں، وہ تو گورنمنٹ کے پٹھو ہیں۔ اور ایسا کئی بار ہوا کہ قرآن کانفرنس میں آسان ترجمے کی وجہ بانٹنے کے لیے یہاں اردو، ہندی، انگلش وحید الدین خان صاحب کا ترجمہ بانٹا گیا، تو 2 بار میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ نا یہ ترجمہ بٹتا ہے اور یہ ایک سازش ہے، کیونکہ وہ ان کے ترجمے میں غلطیاں ہیں۔ تو ایک موقع تو ایسا تھا کہ میں ان سے کہہ نہیں سکتا تھا، ان سے رشتہ ایسا تھا، لیکن دوسرے حساب سے میں نے کہا ایسا ہے کہ اگر غلطیاں ہیں، اس کا احساس ہمیں ہوتا تو ہم بانٹتے نہیں، تو بتا دیجئے کہاں کہاں غلطیاں ہیں، کہ وہ تو نہیں پتہ، وہ تو فلاں عالم صاحب نے بتایا۔ تو میں نے کہا عالم صاحب نے بتایا ہے تو مجھے ان سے ملوا دیجئے، میں لسٹ بنا لوں گا اور پھر خود دیکھوں گا اس میں کہاں غلطیاں ہیں۔ تو وہ بھی نہیں ملوایا انہوں نے۔ تو آج تک کوئی ایسا عالم، تو ایسا ترجمہ تو بازار میں ہے نہیں جس کو آپ لینے جائیں گے اور کسی سے پوچھیں گے تو اس کا کوئی مخالف نہیں ہوگا۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ آپ ترجمے کی حد تک تو کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی انرٹ چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا کلام ہے، کہ اس کے ترجمے میں بہت زیادہ ہیر پھیر کیا نہیں جا سکتا، اور اگر کہیں کسی اپنے عقیدے کے حساب سے کچھ ترجمہ کرتا بھی ہے تو وہ اس عربی کے پیرائے سے باہر جا کے نہیں کر سکتا، اور ایک عام آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور وہاں گمراہی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس میں۔ تو ترجمے کی حد تک تو ترجمہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں کسی کا بھی۔ بات آتی ہے تفسیر کی، تو میری تجویز آپ لوگوں کو، یا جن لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے، ان کو یہ ہے کہ تفسیر پہ ابھی نہ جائیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو ایک میرے حساب سے ایک آپٹمائزڈ فارمولا اویلیبل ہے، وہ یہ ہے کہ صرف ترجمہ پڑھیں پہلے، اور ترجمہ کم از کم 3 بار کمپلیٹ کریں، ترجمہ کم از کم 3 بار کمپلیٹ کریں، اور کوشش کریں کہ ترجمہ کمپلیٹ کرنے میں بہت زیادہ سال نہ لگیں، کیونکہ قرآن کو قرآن کہا گیا ہے، بار بار پڑھے جانے والی کتاب، اور جتنا جلدی آپ اس کو ختم کریں گے اتنا جلدی آپ کے ذہن میں مکمل طور پہ بیٹھے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے تو یہ بالکل نیچرل سی بات ہے کہ آپ کو ہر آیت کا ہر ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات کہی، میں سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، ایک نوٹ بک لے کے بیٹھیے اور نوٹ کر لیجئے کہ فلاں آیت میں یہ بات کہی گئی تھی، میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کو سمجھنے کی اس میں پریشانی میں نہ جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ جو لسٹ آپ بنا رہے ہوں گے، جو پہلے دورے کے اندر آپ لسٹ بنائیں گے، جب دوسری بار قرآن پڑھیں گے تو وہ لسٹ بہت کم رہ جائے گی، کیونکہ ایک بات، اب ابلیس اور آدم کا قصہ کئی جگہ آیا ہے قرآن میں، ایک جگہ آپ کو پریشانی دقت آئے گی، آگے جا کے ختم ہو جائے گی، جو وہاں آئے گی وہ آگے جا کے ختم ہو جائے گی، جو پھر بھی باقی رہے گی دوبارہ میں ختم ہو جائے گی۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی آیت کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش نہ کریں اس ٹائم بگنر میں، کیونکہ اس کے لیے آپ پھر تفسیروں میں جائیں گے، پھر آپ کو ٹائم لگے گا، پھر دقتیں بڑھیں گی، پھر وہ پروجیکٹ جو ہے آپ کا 2.5-3 سال 4 سال کا ہو جائے گا، اور بہت کم لوگ اتنے ڈٹرمنٹ ہوتے ہیں کہ 4 سال میں ایک ترجمہ تفسیر سے پورا کر سکیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہم سے بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلے آپ 3 بار اس کو کمپلیٹ کر لیجئے، اس کے بعد تفسیر کی بات کرتے ہیں۔ یہ آیت بہت مشہور ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی سمجھ حاصل، نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس کا یسرنا کا مطلب آسان کرنا تو ہوتا ہے، لیکن آسان کرنا ایک محدود معنی ہے، یسرنا کا جو مطلب ہے بہت وسیع ہے۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں آپٹیمائزڈ کر دیا ہے۔ آپٹیمائزڈ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک چیز مشکل ہوتی ہے، قرآن جیسی کتاب جو آپ کی زندگی بھر اور کائنات کے حقائق بیان کر رہی ہے، وہ بہت زیادہ سمپل تو ہو نہیں سکتی، مشکلات تو اس میں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی
پرانا کی پیڈ والا فون یوز کرتا آیا ہو اور اسے اینڈرائڈ یوز کرنے کی ترغیب دی جائے تو اس کے لیے مشکل پڑتی ہے اسمارٹ فون پہلی بار یوز کرنا، لیکن 2-3 دن یوز کرنے کے بعد وہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کمپنی بھی یہ بات جانتی ہے، سافٹ ویئر بنانے والے بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ایک ایبسولوٹ بگنر کے لیے اسمارٹ فون چلانا مشکل رہتا ہے، تو وہ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو فون کی برائٹنس کنٹرول کرنی ہے، اب وہ کہاں جا کے ہوگی؟ وہ پہلے آپ سیٹنگ کا آئیکن ڈھونڈیں گے، سیٹنگ کے اندر جا کے ڈسپلے ہوگا، ڈسپلے کے اندر برائٹنس ہوگی، یہ مشکل ہے۔ انہوں نے اس کو آسان کیسے کیا؟ آپ سوائپ کیجئے اوپر سے، کچھ کنٹرول باہر دے دیے، آپ سوائپ کرتے ہیں آپ کو دکھ جائے گا کہ ہاں یہ آپ آسانی سے اس کی برائٹنس کنٹرول کر لیں گے۔ آپ بلوٹوتھ آن کرنا چاہتے ہیں، وائی فائی آن کرنا چاہتے ہیں، آسان کر دیا، اسے کہتے ہیں آپٹیمائزڈ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہے تو مشکل، لیکن اس کو سمجھنے والے کے لیے آپٹیمائز کیا ہے۔ ہر اس انسان کے لیے یہ آپٹیمائزڈ ہے، سمجھنا ممکن ہے، اور تھوڑی سی کوشش کے لیے سمجھنا مشکل ہے، سمجھنا آسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں یسرنا۔ اور ہم نے قرآن کو تذکیر کے لیے نہایت موزوں بنایا ہے۔ موزوں کہتے ہیں سویٹیبل، مطلب اگر ایگزیکٹ نہیں کہہ پا رہا ہوں تو موزوں کا مطلب جانتے ہیں سب لوگ، جو ٹھیک ٹھاک ہو، وزن میں ہو، بیلنسڈ ہو۔ تو ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کہ ترجمے سے بہتر ہے کہ نہایت موزوں بنایا ہے۔ تو ہے کوئی یاد دہانی کرنے والا؟ اقبال کا ایک شعر ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ راضی اور کشاف، راضی جو ہیں ایک بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر ہے، جو بہت کہا جاتا ہے کہ اس میں منطقی اور عقلی دلائل کے ساتھ قرآن کو بیان کیا گیا ہے، بہت ضخیم کتاب ہے۔ کشاف جو ہے وہ ایک کتاب کا نام ہے، ایک تفسیر کا نام ہے۔ اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں وہ زمخشری ہیں۔ ان کی عربی اتنی مضبوط تھی، قرآن کی عربی کے وہ اتنے بڑے ماہر تھے کہ آج تک کہا جاتا ہے، علماء عالموں کا خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی زبان بیان کرنے والی، عربی کی بنیاد پہ قرآن بیان کرنے والی تفسیر ہے نہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں کہ چاہے تم کشاف پڑھ لو، یہ چاہے تم راضی چاٹ لو، گرہ کشا نہیں ہے۔ وہ جو گرہ پڑی ہوئی ہے قرآن کو سمجھنے کی، جو نوٹ بندھی ہوئی ہے نا، جو کھل نہیں رہی، وہ کھل نہیں سکتی جب تک تیرے ضمیر پہ اس کتاب کا نزول نہ ہو۔ نزول کیسے ہوگا؟ ویسے ہی ہوگا، سب چیزوں سے بے نیاز ہو کے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا کلام کا ترجمہ لے کے بیٹھ جائیں، صرف ترجمہ پڑھیں، اس پہ فوکس کریں۔ جب 3 بار آپ وہاں سے گزر جائیں اور آپ کے ذہن میں قرآن کا ایک خاکہ بن جائے کہ سورہ ابراہیم میں یہ کہا گیا ہے، سورہ نحل میں یہ کہا گیا ہے، سورہ کہف میں یہ کہا گیا ہے، سورہ آل عمران کا موضوع یہ ہے، سورہ بقرہ میں اس طرح کی باتیں ہیں، اور 30ویں پارے کے اندر پھر ان صورتوں میں یہ کہا گیا ہے، جب آپ کے ذہن میں یہ خاکہ بیٹھ جائے، اب آپ تھوڑا اپنا قدم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس پروسیس سے نہیں جائیں گے تو پھر وہیں رکے رہیں گے اور آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس مرحلے کی رکاوٹیں، دوسرا مرحلہ کی بات ہم کر رہے تھے، اس کی رکاوٹیں کی بات کریں تو سب سے پہلے تو کاہلی ہے۔ کئی بار ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم شروع کریں گے، لیکن وہ شروع نہیں ہو پاتا۔ کچھ مقامات کا نہ سمجھ پانا، یہ آبویس ہے، جب آپ پورا قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو بہت سارے مقامات ایسے آئیں گے سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن اس سے ڈسکریج نہیں ہونا ہے، اس کی لسٹنگ کر کے رکھ لینا ہے، آگے سمجھ میں آ جائے گا۔ گمراہی کا خوف، یہ کام اس لیے بھی شروع نہیں ہوتا کہ انسان سمجھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، عربی تو سیکھ لی، آیتیں پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اب زیادہ گہرائی میں جائیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہی کا خوف ہے، کیونکہ پتہ نہیں اس میں کیا کہا گیا ہے اور ہم کیا سمجھیں۔ اور اس میں حوالہ بھی دیتے ہیں کچھ لوگ قرآن کی آیت کا، کہ قرآن میں ہے کہ ہم اسی کتاب کے ذریعے کسی قوم کو یا کچھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور کچھ کو گمراہی دیتے ہیں، لیکن اسی آیت میں کہا گیا ہے کہ گمراہی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو فاسق ہیں۔ تو قرآن کے پاس آنے کے بعد ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزرتے وقت ڈریے نہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کا جو پروسیس ہے، اس پروسیس میں جانے کے بعد جو دقتیں آئیں گی وہ تو آئیں گی،
آپ کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہیں، اس میں جو دقتیں آئیں گی وہ تو آئیں گی، غلطیاں بھی کریں گے، لیکن گمراہی نہیں ملتی۔ گمراہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں کرتا۔ اگر آپ سوچیے نا، اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کا کلام سمجھنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گمراہی نہیں ملتی۔ اور چوتھی رکاوٹ ہوتی ہے کتابوں کا انتخاب، جیسا میں نے ترجمہ یا تفسیر سلیکشن کا انتخاب بتایا۔ تیسرا مرحلہ، جب آپ اس مرحلے سے بھی گزر جاتے ہیں تو اب تیسرا مرحلہ آتا ہے، یہ اس سے زیادہ مشکل ہے، قرآن سے سبق حاصل کرنا۔ قرآن سے سبق حاصل کرنے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ جو قرآن سے سبق حاصل کرنے میں آتی ہے وہ ہے ہماری مذہبی سوچ۔ وہ ہمیں قرآن سے وہ سیکھنے نہیں دیتی جو قرآن ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ ہماری مذہبی سوچ کیا ہے کہ ہم اپنے دینداری کے اندر انتہائی رسمی ہیں، ہم اپنی دینداری کے اندر انتہائی رسمی ہیں، اور ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں وہ اصل میں وہ ایکچوئل دین نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اس کی ایک کاپی ہے جو آسان کر کے ہمیں دے دی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ غور کریں، جو میں نے الفاظ بولے ہیں ابھی۔ جو دین ہم فالو کر رہے ہیں وہ دین وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اس کی ایک کاپی ہے۔ قرآن میں ہی کہا گیا ہے، جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا رجیم سے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں؟ نہیں، ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں دعا پڑھ لیا کرو، دعا مانگنے کی چیز ہوتی ہے، پڑھنے کی چیز ہوتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ آپ کے کسی صحابہ نے، نہ ان کے بعد کی نسل تابعین نے، نہ ان کی بعد کی نسل تابع تابعین میں سے کسی نے نماز پڑھی نہیں، کسی نے نماز پڑھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ بات مشکل لگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ خدا کے دربار میں جاتے تھے، جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ ہاتھ باندھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیری شان بلند ہے، تیری شان اعلیٰ ہے، تیرا نام اونچا ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے میرا پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ہم میں سے کون کہتا ہے؟ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے، دعائے قنوت نہ آتی ہو قل اللہ پڑھ لو، سورتیں نہیں آتی ایک سورت سے نماز پڑھ لو، ایک نہیں آتی کم از کم 4 تو یاد کر لو، کم از کم کے دین پہ ہیں ہم، کم از کم یہ کر لو، کم از کم وہ کر لو، کم از کم یہ کر لیا کرو۔ تو ہمیں پورا دین، آپ اس وقت سوچ کے دیکھ لیں، کوئی عبادت ایسی نہیں ہوگی جس کی ہم کاپی نہ کر رہے ہوں۔ حقیقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، کہہ دیا جاتا ہے کہ فجر کے وقت سے لے کے مغرب تک آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے خواہشات کو، اور وہ خواہش جو بہت جائز اور عام خواہش ہے، نہیں کھانا پینا، ہم اس کو لٹرلی میننگ میں لے لیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دو، کھانا پینا شروع کر دو، روزہ ہو گیا۔ تو یہ دین تو نہیں آیا تھا، نہ یہ قرآن کا دین ہے، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کی نسلوں کا دین ہے۔ یہ تو بہت بعد میں ہمارے لیے شروع کیا گیا، ہمارے لیے کاپی کیا گیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو سکیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ نمازی ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ تلاوت کر سکیں۔ اور ہم کہتے ہیں بس قرآن کی ایک آیت ہے سورہ عنکبوت کی کہ ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے نہیں، اجالنا کچھ لفظ ہے، ان لوگوں نے یہ بات بنا لی ہے، کیا یہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ایمان لے آئے، حالانکہ ان سے پہلے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ایمان کا، ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا، ان کو بھی آزمائیں گے۔ اب یہاں سے ہم کیا سمجھتے ہیں آزمانے کا مطلب؟ پریشانیاں،
کہ جی یہ شخص جو ہیں یہ آزمائش میں ہیں اور یہ آزمائش میں نہیں ہے، یہ کل آزمائش میں تھے، یعنی ان کو پریشانیاں آج گھیر لی، ان کو پریشانیاں نے کل گھیرا تھا. یہ والی آزمائش کی بات نہیں ہو رہی. آزمانے کا مطلب ہو رہا ہے کہ ہم پوری زندگی ٹیسٹ کریں گے. ایمان کا دعویٰ کرنے سے لے کے مرتے دم تک کی جو پوری زندگی ہے ہم ٹیسٹ کریں گے کہ ایمان والا کہلانے لائق ہو یا نہیں ہو. یہ مجبوری انسان کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان کمزور ہے یا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے یا وہ منافق ہے. یہ حق تو کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی حق نہیں ہے کیا؟ اور قرآن آپ پڑھیں گے تو قرآن کے اندر یہ پورا منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چھانٹ چھانٹ کے الگ کر دے گا قیامت میں کہ تم نے دعویٰ کرا تھا تم ہو نہیں، جھٹلانے والے ہو، ادھر کھڑے ہو جاؤ. تو جو ہماری مذہبی سوچ ہے جو بچپن سے ہم نے لے کے چلے ہیں، انتہائی ریچولسٹک سوچ، خانہ پوری والی سوچ، خانہ پوری والا دین جو ہمیں بتایا گیا ہے، وہی خانہ پوری والا دین ہم قرآن میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا ذکر کرو، دیکھو تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا خوب ذکر کرو، ذکرن کثیرہ. اسوے والی آیت تو سب کو یاد ہوگی، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول کی ذات میں تم سب کے لیے نمونہ موجود ہے. کون سا نمونہ؟ اگر آپ وہ آیت پڑھیں تو وہ سورہ احزاب میں ہے. سورہ احزاب میں اس آیت سے پچھلی آیت پڑھیں، اس آیت سے اگلی آیت پڑھیں، جوڑ کے دیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جنگ ایسی تھی کہ سب ہمت ہار گئے تھے، مسلمانوں کو غلط خیالات ہونے لگے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت سارے تو مومنین کے دلوں میں اللہ کی بدگمانی آ گئی تھی. اس ماحول کے اندر وہ پروفٹ جو تھے وہ کھڑے رہے اور جمے رہے اور وہ چیخ رہے تھے کہ میں ابن عبداللہ ہوں، میں کیسے بھاگ جاؤں گا. تب کہا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اس ذات مبارک کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے. کس چیز کا؟ ہمت کا. ہم نے نمونہ کیا بنایا ہے؟ مجھے ایک صاحب ملے اور وہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا لندن کا، اور بڑی مزے لے کے سنا رہے تھے. مطلب وہ اس طریقے سے بس روحانیت میں مبتلا تھے. وہ کہنے لگے کہ لندن کے اندر مجھے ایک دوست ملے، ایک صاحب ملے، انہوں نے درزی کو ایک کپڑا سینے کے لیے دیا تھا اور انہوں نے کہا جی اس کی جیب مت لگانا ابھی، کیونکہ میں ابھی ایکسپلور کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں جیب کہاں ہوتی تھی، جب میں بتاؤں گا تب لگانا. تو وہ اتنے امپریس تھے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اتباع، ہم اس کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے کوئی خبر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے دن میں مجھے نہیں معلوم کتنی بار مسواک کرتے تھے، نمازوں کے علاوہ بھی کرتے تھے شاید، اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار مسواک کرتے تھے، دانت صاف کرتے تھے، تو میں سنتے ہی سب سے پہلے امپریشن یہ لوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے دانتوں کی ہائیجین کا کتنا خیال کرتے تھے. اور ریچولسٹک مسلمان کیا سوچ لے کے جائے گا؟ مسواک کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت کہ جی ہم لوگ ٹخنا کھول کے رکھیں گے، ہم ٹخنا ڈھکنے والا لباس نہیں پہنیں گے. کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت اس سماج کے اندر جو گھمنڈی، متکبر، سردار، پیسے والے لوگ ہوا کرتے تھے ان کے ٹخنے ڈھکے ہوتے تھے، اور جو غریب ہوتا تھا، غلام ہوتا تھا، اس کی پہچان ہی ہوتی تھی، اس کے لیے لازم تھا کہ ٹخنے ڈھکی مت، تاکہ سماج میں ڈیمارکیشن رہے کہ یہ غریب اور امیر، اور یہ غلام ہے اور یہ امیر ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لباس پہنیں گے غلاموں والا. تو وہ ٹخنے تو آج تک باقی ہیں. تکبر کے خلاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جوجھ رہے تھے وہ ختم. اور ہر آدمی جو عقل مند ہے وہ جانتا ہے کہ ہر سماج، ہر زمانے کے اندر تکبر اور گھمنڈ کی جو علامتیں ہوتی ہیں بدلتی ہیں. 1500 سال ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے، پردہ فرمائے ہوئے. کیا اس سماج کے اندر تکبر کی جو علامتیں تھیں آج وہی ہیں یا آج کچھ اور ہیں؟ تو ایکسپلور کیوں نہیں کرتے کہ آج اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر تکبر اور گھمنڈ کی جو علامتیں ہوں ان علامتوں کو تیاگ لیں، ان علامتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو اس وقت جو ٹخنا کھول کے چلنے والی تحریک تھی آج وہ کنورٹ ہو جانی چاہیے ان دوسری چیزوں میں. لیکن ہر مسجد میں یہ کتبہ لگا ہوا ہے جس کے ٹخنے ڈھکے ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائے گا.
تو ہم قرآن پڑھ کے بھی وہی دین نکالیں گے جو ہم فالو کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے ہماری مذہبی سوچ. اور آخری بات ہے میری، دوسری رکاوٹ یہ ہے دلچسپ قصوں اور کہانیوں کی طلب اور کتابوں کی بے احتیاطی. ہمارے اندر ایک بار کیا ہوا کہ ہمارے یہاں درس قرآن جس کا ذکر چل رہا تھا، درس چل رہا تھا، تو ایک صاحب آ کے بیٹھے، سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی. تو درس پورا ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ نے قصے تو کوئی واقعہ تو سنایا نہیں. تو میں نے کہا واقعہ مطلب کیوں سننا چاہتے ہیں واقعات؟ نہیں، اس سے انسان کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہمارے قصوں کہانیوں کا ایک شوق ہے جس کو ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. تفسیروں میں یہ پریشانی آتی ہے کہ جب کسی آیت کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس آیت کے اندر اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کی تفصیل لانے کی کوشش کی جاتی ہے. قرآن نے جو واقعہ جتنا بیان کیا ہے وہ کسی میسج اور پیغام کو دینے کے لیے بیان کیا ہے، اتنا ہی اس کو رکھنا چاہیے. واقعی کی تحقیقات اس وقت تک کرنی چاہیے جہاں تک اس کی ضرورت ہو، اور جہاں صحیح اوتھینٹک روایتیں ملتی ہیں اس سے مدد لے لینی چاہیے. پھر بھی خلا رہ جاتی ہے، اس خلا کو خالی چھوڑ دیں، اس میں جھوٹ نہ بھریں. آپ کہیں گے جھوٹ بھرا جاتا ہے؟ جی ہاں، جھوٹ بھرا جاتا ہے. ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، قاری صاحب نے پڑھی تھی کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جو ان کے درمیان ہے، وما تحت الثریٰ، اور جو زمین کے نیچے ہے. اب ایک تفسیر ہے اس میں وما تحت الثریٰ کی تفسیر ہے، کیا ہے زمین کے نیچے. اس میں لکھا ہے کہ ہر دو زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. زمین کے نیچے زمین ہے 500 سال کے فاصلے پر. سب سے اوپر کی زمین مچھلی کی پشت، مچھلی کی پیٹھ پر ہے، جس کے دونوں بازو آسمان سے ملے ہوئے ہیں. یہ مچھلی ایک پتھر پر ہے، وہ پتھر فرشتے کے ہاتھ میں ہے. دوسری زمین ہواؤں کا خزانہ ہے. تیسری زمین جہنم کے پتھر ہے. چوتھی میں جہنم کی گندھک ہے. پانچویں میں جہنم کے سانپ ہیں. چھٹی میں جہنم کے بچھو ہیں. ساتویں میں دوزخ ہے. وہیں ابلیس جکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ آگے ہے اور ایک ہاتھ پیچھے ہے. جب اللہ چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ زمین کے نیچے ہے. تفسیر لکھنے والے خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہت ہی غریب ہے اور اس کا فرمان رسول ہونا بھی غور طلب ہے. تفسیر لکھنے والے خود کہہ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ تفسیر میں لکھا کیوں انہوں نے؟ ہر تفسیر کے لکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. تفہیم القرآن مولانا مودودی نے لکھی تھی، اس مقدمے میں لکھا ہے کیوں لکھی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تفسیر یہ سوچ کے لکھی ہے کہ ہر نوجوان لڑکا یا لڑکی جو نئی تعلیم یافتہ ہے اس کے ذہنوں میں کچھ سوال ہوتے ہیں اسلام کو لے کے. تو میں وہ سوال سوچتا تھا ہر آیت کے متعلق، پھر اس کا جواب لکھنے کی کوشش کرتا تھا. ابوالکلام آزاد نے ترجمان قرآن لکھی تھی، مقدمہ لکھا ہے انہوں نے کہ کیوں لکھی ہے میں نے. وہ لکھا ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، کسی قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو آیتوں کے الگ الگ مزاج ہونے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ایک بات یہاں ہو گئی، ایک بات یہاں ہو گئی، ان میں کنیکشن محسوس نہیں ہوتا. انہوں نے اس کنیکشن کو بنانے کے لیے بریکٹ میں اس کی تشریح لکھ دیا کرتے تھے. ایسا لگتا تھا اگر ہم سورہ بقرہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں گے ان کی تفسیر میں تو ایسا لگے گا ایک مضمون پڑھ رہے ہیں. اس مقصد سے لکھی تھی. یہ کس مقصد سے لکھی تھی؟ اس مقصد سے لکھی تھی یہ عوام کے لیے نہیں لکھی تھی، یہ لکھی تھی ان علماء کے لیے کہ جن کو ایک آیت کے ذیل میں اگر حدیثیں ڈھونڈنی ہو تو انہیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی تھی ڈھیروں کتابوں کے اندر. انہوں نے یہ کام آسان کر دیا کہ میں سارا اٹھا کے ایک کتاب میں رکھ دیتا ہوں. اب یہ کام آپ کا ہے کہ اس میں سے آپ کوڑا کچرا بھی چھان لو اور صحیح چیزیں بھی چھان لو. وہ تفسیر ہاتھ لگ گئی عوام کے اور مقبول ہو گئی. تو اب لوگ یہی پڑھتے ہیں اور پڑھ کے سناتے بھی ہیں. حالانکہ اس میں لکھا ہوتا ہے، وہ ہر روایت کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غریب ہے یا اس میں یہ فالٹ ہے. وہ اس پہ دھیان نہیں ہوتا ہمارا. اچھا یہ ہوا کیوں؟ میں کچھ سلائڈس چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. ابوالکلام آزاد نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، یہ کیسی بدبختی کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ شہرت اور عوام اور خواص
میں جو بیانات سب سے زیادہ مقبول ہیں وہی سب سے زیادہ غیر معتبر اور ناقابل تسلیم ہیں۔ تاریخ، سیرت اور فضائل کی کتابوں کا یہی حال ہے جن کے مصنف محدثین کی جگہ قصاص اور واعظین تھے۔ تاریخ، سیرت، فضائل میں، شریعت میں کیوں نہیں ہے؟ شریعت میں چیک لگایا تھا علماء نے کہ جی کوئی بات بھی بنا، کیونکہ اس پہ حلال اور حرام اس سے ڈیڈکٹ کیا جائے گا، تو اس میں برداشت نہیں کیا گیا، لیکن فضائل کے معاملے میں برداشت کر لیا گیا، اور یہ ایک اصول بنا دیا گیا جو کہ غلط ہے میرے حساب سے۔ اصول کیا ہے کہ آپ ترغیب اور ترہیب کے لیے کوئی موضوع اور ضعیف روایت سنا کے بتانا، کسی کو دین کی طرف بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتار دیا وہ اس بات کے لیے ناکافی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کے لیے ناکافی ہے کہ کسی کو دین کی طرف بلایا جا سکے، اس کے لیے ہمیں کوڑے کچرے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اصول ہی غلط ہے کہ ہم فضائل کے نام پہ کچھ بھی، فلاں صورت کے یہ فضائل ہیں، سورہ یاسین کے فضائل پڑھیں گے تو آپ جھوم جائیں گے۔ حالانکہ محدثین نے عوام کے لیے جو اصول بتائے ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں کہ ایک عام آدمی جو محدث نہیں ہے وہ اگر یہ جاننا چاہے کہ کون سی حدیث یا کون سی روایت کمزور ہے یا غلط ہو سکتی ہے، اس کے کچھ پہچانے ہیں۔ اس میں ایک پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی عمل چھوٹا سا ہو اور اس کا اجر بہت زیادہ بتایا گیا ہو، سمجھ جاؤ گڑبڑ ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ایک بار، اس کے لیے زمین سے لے کے آسمان تک نیکیاں بھر دی جاتی ہیں، ثواب ملتا ہے۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب کا مطلب ہوتا ہے جانا اور آنا، یعنی آپ کوئی کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، جان خرچ کرتے ہیں، جان گئی، محنت گئی، وقت گیا، پیسہ گیا، وہ گیا لیکن آئے گا، واپس آئے گا، اس شکل میں نہیں آئے گا، کسی اور شکل میں آئے گا، اسے ثواب کہتے ہیں۔ کچھ یہیں مل جائے گا واپسی، کچھ وہاں مل جائے گا واپسی، اور اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا کر دیا ہے کہ ایک کی جگہ ایک عمل کا ثواب جو ہے 10 عمل کے برابر، تو نقصان کچھ ہے ہی نہیں۔ اسے قرآن میں خانہ کعبہ کو کہا گیا مسابتاً للناس۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسانوں کے جانے اور آنے کا مقام ہے۔ آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، وہ مسابہ ہے۔ ثواب کا مطلب جو جائے گا وہ آئے گا۔ تو جائے گا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یہ گیا، اور زمین سے لے کے آسمان تک نیکیاں۔ اچھا، مجھے یہ جگیاسا ہوئی کہ یہ نیکیوں کا جو لفظ ہے ترجمے کے اندر، یہ حدیث تو پڑھوں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کون سا لفظ منسوب ہے؟ نیکی کا ملا حسنہ، برائی کا ملا سیئہ، تو یہ تو کوئی بری بات نہیں، یہ تو قرآن کے اندر بھی ہے۔ سیئہ مانے اچھا عمل، حسنہ مانے اچھا عمل، سیئہ مانے برا عمل۔ اب ہماری اردو کی نیکیاں تو کچھ اور ہو گئیں۔ بہرحال تو انہوں نے بتایا تاریخ، سیرت، فضائل کے اندر یہی قصاص اور واعظین تھے۔ یہ بتایا نا کہ ان کتابوں کے لکھنے والے قصاص اور واعظین۔ قصاص اور واعظین کون ہیں؟ یہ لاسٹ سلائیڈ ہے۔ یہ لوگ اپنے، یعنی واعظین کون ہیں، قصاص کون ہیں؟ یہ لوگ اپنے وعظ اور بیانات کے عوام میں دل فریب اور پرکشش بنانے کے لیے مجبور تھے کہ قصوں اور کہانیوں، قصوں اور حکایات کی تلاش کریں، اور اگر میسر نہ آئیں تو وضع کر لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میری اتنی ہمت نہیں ہے میں اتنی بڑی بات کہہ سکوں۔ یہ تو ابوالکلام آزاد نے ولادت نبوی کے اندر لکھا ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق لکھا ہے انہوں نے۔ وہ بھی کیوں لکھا ہے کہ کسی شخص نے ان کو ایک خط لکھا تھا کہ حضور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی مجلسوں میں جاتا ہوں تو وہاں فلاں چیزیں سنتا ہوں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر انہوں نے کتاب لکھ ڈالی، اس میں ہے یہ۔ تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ جب ہم قرآن کے ترجمے سے آگے بڑھیں گے اور تفسیروں میں جائیں گے اور تفصیلات میں جائیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی ملے گا۔ اب اس کے لیے ہمیں چوکنا ہونا پڑے گا۔ چوکنا ہونے میں اور یہ ایکسپیرینس ہونے میں وقت لگتا ہے۔ تو فوکسڈ رہیں اور ہر مشکل کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے کہ یہ تو بڑے مشکل ڈگر ہے، تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کو گمراہ ہونے نہیں دے گا۔ اپنا فوکس اللہ تعالیٰ کے کلام کے پیغام پہ رکھیں۔ یہ لاسٹ سلائیڈ ہے جس میں نے ابھی تک ہم نے جو بات کی، قرآن کی زبان اور ادائیگی ایک رکاوٹ تھی، ترجمہ تفسیر کے متعلق رکاوٹیں تھیں، کاہلی، کچھ وقت مقامات کا نہ سمجھ پانا، گمراہی کا خوف، کتابوں کا انتخاب، قرآن کا سبب۔ تو میں دعا کرتا ہوں
کہ جتنے لوگ ہم قرآن کے قریب آ رہے ہیں، قرآن فہمی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس جنگ میں ہم جیت جائیں جس جنگ میں ایک طرف شیطان کے وسوسے ہیں جو ہمیں گدھا بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم دین پر عمل کرتے رہیں، ہمارا حلیہ، ہمارے الفاظ، ہماری زبان، ہمارے طریقے سب کچھ مسلمانوں جیسے رہیں، اس اسلام جیسے رہیں جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، لیکن حقیقت میں جب ہم قیامت میں پہنچے تو گدھے کہلائیں. یہ اس کی کوشش ہے. اب اس سے بچنے کی ہم کتنی تیاری کر سکتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے. السلام علیکم.